السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے نا جب ہم کسی کو اس طریقے سے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آدمی دنیا سے جائے اور جاتے جاتے اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جائے، اس دنیا سے جاتے جاتے وہ کلمہ شہادت پڑھ لے، اور جب اس دنیا سے جائے تو کتنا مزہ آئے گا نا اسے دنیا سے جانے میں۔ اور حقیقت حال بھی یہی ہے جو حدیثوں میں بتائی جاتی ہے، اور علماء کرام بار بار دعا مانگتے ہیں۔ اور واقعی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، ایک نوجوان لڑکا اس دنیا سے جا رہا ہے، عالم فانی سے، دنیا فانی سے نکل کر اور عالم برزخ کی طرف جا رہا ہے، جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ تو دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور جانا ہی ہے سب کو اس دنیا سے۔ کتنا خوبصورت ہو، کتنا اچھا ہو کہ آدمی جاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کے جائے۔ یہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور جاتے جاتے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو رہا ہے۔ شروع میں یہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زبان سے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ پھر اس کے یار، رشتہ دار، اس کے گھر والے تھوڑی سی اس کو حرکت دیتے ہیں تاکہ سانس نکلنے میں آسانی ہو اور کلمہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، اور آپ نے اس کی آنکھوں کو بھی دیکھا کہ اس کی آنکھیں کس طریقے سے پلٹی ہوئی جا رہی ہے، جو واقعی حقیقت میں جب موت آتی ہے اس وقت ہی یہ منظر ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں پیچھے کو پلٹ جاتی ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کی روح نکل جاتی ہے، جسم سخت ہو جاتا ہے، منہ ان کا کھلا رہ جاتا ہے، اور آنکھیں ان کی پیچھے کو چلی جاتی ہے، چونکہ وہ اپنی روح نکلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، فرشتوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے چاروں طرف کی ان کی آنکھیں گھومتی رہتی ہیں چاروں طرف کو، اور آخرکار نکال کے لے جاتا ہے فرشتہ ان کی روح کو۔ یوں تو کتابوں میں آتا ہے کہ روح آدمی کے پیروں کی طرف سے کھینچی جاتی ہے، اور روح نکلنے میں انسان کے جسم سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، روح نکلنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا تھا، بہت ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے کسی کانٹے دار درخت کے اوپر یا کسی جھاڑی کے اوپر جس میں کانٹے ہو بہت سارے، کسی سوتی کپڑے کو ڈال دیا جائے اور پھر تیزی کے ساتھ جھٹکا مار کے اس کو کھینچا جائے، تو دیکھو کپڑے کو کھینچنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، خود کھینچنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب کپڑا تیزی کے ساتھ کھینچا چلا آتا ہے، کچھ کپڑا پیڑ کے اوپر رہ جاتا ہے، کچھ کانٹوں میں پھنسا ہوا رہ جاتا ہے، کچھ کپڑا ریزہ پھٹ جاتا ہے، اور یوں سمجھو کپڑے کا برا حال ہو جاتا ہے۔ کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی اس کپڑے کو، حالانکہ اس کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگاؤ کہ کپڑے کو کھینچ کے اگر ڈالا جائے تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے آدمی کو۔ آدمی اگر اندازہ لگائے کہ واقعی بڑی تکلیف ہوئی، اگر کبھی آدمی کا ہاتھ کسی کانٹے کے اوپر آ جائے، کسی کانٹے دار درخت کے اندر پھنس جائے اور وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے میں، اور لیکن جب روح نکلتے ہوئے بندہ کوئی کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے
تو اس کی روح بڑے پیار سے نکال لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کو تکلیف مت دینا، اور پھر اللہ کی طرف سے ہی توفیق ملتی ہے کلمہ پڑھنے کی بھی۔ ایسا نہیں کہ ہر بندہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے ہم نے بھی کتنے لوگوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھ سے، اور میرے بڑے بزرگ، میرے بڑے بھائی، بڑے حضرات اگر میری بات کو سن رہے ہوں تو انہوں نے بھی اپنے گھر میں سے اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو نہ جانے اس دنیا سے جاتے ہوئے کتنے لوگوں کو دیکھا، اور کتنے لوگوں کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کلمہ پڑھوانے کی کہ پڑھ لے، وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ موت کی سختی اس قدر ہو جاتی ہے کہ پڑھ نہیں پاتا۔ تو دیکھو ساری دنیا کے مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اپنے مال کی، حج بھی ادا کرتے ہیں، اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا بھی موقع حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یوں بتایا جاتا ہے کتابوں میں بھی کہ دار و مدار آخر ٹائم پر ہے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کرام کے منہ سے بھی سنا ہوگا، تقریروں میں، ان کے بیانات میں بھی سنا ہوگا، کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرتے وقت جسے کلمہ نصیب ہو گیا وہ اس کی تو دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہو گئی۔ مرنا اس کا کامیاب ہو گیا اور دنیا میں آنا بھی اس کا کامیاب ہو گیا۔ اور مرتے وقت جسے کلمہ نصیب نہ ہوا یا کلمہ نصیب نہ ہو سکا، اس کا دنیا میں آنا بھی یوں سمجھو اس نے اپنی دنیا کو بھی بیکار بنایا اور آخرت بھی اس نے اپنی برباد کر لی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات دن نمازیں پڑھتا ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کرتا ہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، اور پھر مرتے ٹائم اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ساتھ لگا رکھے ہیں، جنہیں ہم اور آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک فرشتہ نیکی کا ہوتا ہے، ایک برائی کا ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ نیکی لکھنے کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ میں، اور ایک فرشتہ اللہ نے گناہ لکھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ فرشتے سب جانتے ہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اور پھر اس کی موت اللہ کی طرف سے کیسی آئے گی، کیونکہ فرشتوں کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالی شب برات جو آتی ہے نا اسی میں دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شب برات کے متعلق جو حدیثیں آتی ہے کہ شب برات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، بڑے فرشتوں کو، کہ دنیا میں جتنا بھی رزق اتارا جائے گا سب ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، فرشتے جو ان کام پر متعین ہیں سب کو دے دیا جاتا ہے۔ کہاں حادثہ ہوگا، کہاں چوٹ لگے گی، کہاں نقصان ہوگا، کہاں کسے فائدہ ہوگا، اور کس کس بندے کو موت آ جائے گی، کون اس دنیا سے چلا جائے گا، اور کسے کس حال میں موت آئے گی، کون کہاں مرے گا، کسے کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سارا کا سارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب برات میں فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو پھر بندہ اگر، اور قرآن کی آیت یہ بھی کہتی ہے کہ جو بندہ نیک عمل کی طرف چلتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نیکی کی طرف چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے درجوں پر چلاتے چلے جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور روتا نہیں، اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتا، نمازوں میں نہیں آتا اور خدمتیں نہیں کرتا، نیک اعمال نہیں کرتا، تو پھر اللہ نے کہا اسے ہم اسی راستے پر چلا دیں گے، یعنی گناہوں کے راستے پہ وہ چلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ایک دن اس کی موت آ جائے گی۔ اور پھر جب اس حال میں موت آئے گی کسی بندے کی کہ وہ رات دن گناہ کر رہا تھا اور رات دن گناہوں میں ملوث تھا، تو پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ کلمہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔
یوں تو آپ نے بڑے بڑے علماء کرام کے منہ سے اور کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان میں زنا کرنے والا اگر زنا کرتے ہوئے دنیا سے مر گیا تو وہ تو حالت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، وہ تو برے حالت میں مرتا ہے۔ چور چوری کرتے ہوئے اگر مر گیا تو دنیا سے بے ایمان مرتا ہے، ایمان اس کے اندر سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر چور نے چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ زانی نے زنا کرنے کے بعد پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اور ان میں سے ایک آتا ہے بیاج لینے والا، سود کھانے والا، رات دن سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، جب اس کی موت آئے گی تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اسے۔ ایک آتا ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں بھی کتابوں میں یہاں تک بات آتی ہے کہ جب وہ مرتا ہے اپنے ماں باپ کو ستا کے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے، ان کے جیتے جی اگر مر جاتا ہے تو پھر کلمہ نصیب نہیں ہوتا اسے۔ تو اس طرح کی چند چیزیں یہ ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں نے بتایا ابھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، زنا سے بچ جاتا ہے، چوری سے بچ جاتا ہے، جوئے سے بچ جاتا ہے، سود اور بیاج کھانے لینے دینے سے اور ذریعہ بننے سے بچ جاتا ہے، اور تکلیف دینے سے بچ جاتا ہے، چغل خوری کرنے سے بچ جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے، یا پھر کبھی اس سے یہ گناہ جانے میں انجانے میں ہو جاتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتا ہے کسی کے سمجھانے کی وجہ سے اپنے آپ ہی، اور اللہ سے پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی معاف بھی کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں ایسا احساس ہوا کہ اللہ، مرنا تو ہمیں ہے ہی۔ سارے علماء کرام کیوں دعاؤں میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، بے شرمی بے حیائی سے بچا۔ سارے کے سارے علماء کرام اس لیے دعا مانگتے ہیں کیونکہ مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہو جائے تو زندگی دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو گیا اور دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ حدیث آپ نے سنی نہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد گنہگار ہے نبیوں کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالی معاف کر دیتے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔